اللہ پاک نے بڑا کچھ دیا ہے جی، سارے معاملات اللہ کا شکر ہے ہر طرح، لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے جی پڑھان تے بارش کافی ساری ہے تے ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਸਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ انہوں نے جی یہ کھانے کا بڑا زبردست اہتمام کیتا ہے. تو ہمارے جو پڑھانے کے نا یہ چیف کہلاتے تھے ہمارے سردار جو بڑے تھے، بالکل وہ ان کی ایک کتاب ہے لکھی سر گریفن میپل نے نا، وہ گورنر پنجاب رہا ہے. جی پڑھان تے بارش کافی ساری ہے تے ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਸਲ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ انہوں نے جی یہ کھانے کا بڑا زبردست اہتمام کیتا ہے. اسی آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی پہلے کھانا کھاؤ تو اس تو بعد حویلی کا جڑا نا وہ بھی جڑا حویلی بھی تاریخی ہے. یہ وہ فیملی ہے جڑی اللہ پاک نے رحمت کی تے اسلام کے دائرے چ آئی ہے. دیکھو دیگاں لگی ہوئی ہیں، لائناں لگی ہوئی ہیں، پلیٹاں بھی لوگ گاؤں والے بھی تو ہور جڑے مہمان آ رہے ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. تہاڈا نام کی جی؟ میرا نام سردار جاہد اللہ. اچھا بیٹا تسی ہر 14 اگست تے کرتے ہر 14 اگست تے اسی پروگرام ہے. اچھا ہاں جی پورے جیڑا- پنڈ والا ہاں جی، دعوت پورے پنڈ دے جیڑا مرضی آ سکتا ہے، جیڑا مرضی کھاوے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے. تہاڈے بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ اللہ پاک کے جڑا نا یہ کسے کسے دے دل دے وچ مہمان نوازی دا جذبہ پیدا کرتا ہے. انشاءاللہ بخیر دعاواں نے تہاڈے واسطے جی. بہت شکریہ. جی سامنے ہے حویلی سردار جوالا سنگھ. پاکستان کا مطلب کیا؟ حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو. تو یہ رنجیت سنگھ مہاراجہ جو ہوئے ہیں پنجاب کے سکھ سلطنت کے جو بادشاہ تھے، یہ ان کے سمجھ تھے. اور یہ جس وقت رنجیت سنگھ امرتسر جایا کرتا تھا تو اس وقت یہاں اسٹے کیا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کی شادی رنجیت سنگھ کی سالی جو چھوٹی تھی اس کی شادی سردار جوالا سنگھ کے ساتھ ہوئی تو پھر انہوں نے ایز اے گفٹ جو ہے نا ان کو یہ حویلی بنا کے دی، فوج کی کمانڈر ان چیف بنا دیا. پھر یہ اسی حویلی میں جو ہے نا عدالتیں لگتی تھی، فیصلے ہوتے تھے. اور یہیں پہ جو ہے نا یہ حویلی تقریباً 7-8 یا 9 کنال پہ ہے. اور اس کے ساتھ استبل بھی ہوتا تھا جہاں پہ بہت سارے گھوڑے ہوتے تھے. ہمارے سر کے چلے گئے انڈیا. بعد ازاں والد صاحب کی شادی ہوئی تو میری والدہ آئی، پھر میری والدہ نے لک آفٹر کیا آ کے یہ مسئلہ بنانا ہمارے خاندان کا. اگر ہمارا خاندان سارا ادھر رہتا تو حویلی آباد رہنی تھی. کسی نے کیا یہاں سے پھر کرنا. 100 ایکڑ زمین ہے ہماری، تو اس زمین میں وہ لوگ بھینسیں چراتے تھے ادھر جا کے. ایک چیز اور ہے کہ جب 47 میں لوگ پاکستان آئے ہیں انڈیا سے مائگریٹ کر کے، ہاں جی، اس وقت بھی جو ہے نا سردار خاندان نے جو ہے نا وہ کافی زمینیں ان کو رہائش کے لیے جگہ پہلے تو حویلی میں دی، پھر ان کی جو ہے نا وہ سیٹل کیا ان کو، پھر وہ زمینیں مفت دی تاکہ وہ اپنے گھر وغیرہ بنا. گورنمنٹ کا اس وقت لا تھا وہ کسٹوڈین لا 1947 میں ایک لا بنا تھا. اس لا کے تحت جتنے مہاجرین تھے نا انڈیا سے ادھر آئے تھے، اس میں مختلف خاندان تھے. ان خاندانوں کو یہاں پہ آ کے جہاں جہاں وہ بیٹھ گئے نا ان کا قبضہ ہو گیا. وہ زیادہ تر جو گاؤں میں جو تھی یہ ہماری جگہ تھی، ہماری عمارتیں تھیں. جی جی جی. اور اس ٹائم اس یہ گاؤں کی نا ہمارے پاس رجسٹریاں ہیں، آج بھی رجسٹریاں ہیں ہمارے پاس گاؤں کی. جی جی. لیکن پھر ہم نے لوگوں کو رہنے دیا. ہم نے کہا جی ہم لوگوں کو نہ چھیڑیں. اب والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ کئی کچھ آیا کوئی کچھ چلا گیا تو اب ہم ساری عمارتیں خالی کروائیں لوگوں سے. صحیح. کوئی بات نہیں، جو بیٹھ گیا آ کے بیٹھ گیا. اس طرح یہ پھر گاؤں آباد ہو گیا. جو جہاں سے سکھ ہمارے گئے تھے ہماری برادری میں گئی ان کو بھی وہاں جا کے زمینیں ملی، الاٹمنٹیں ہوئی. اور جو ان کے وہاں یہاں آئے ہمارے ان کو بھی الاٹمنٹیں ہوئی تو ہم نے بیٹھنے دیا. آپ کے نام کے ساتھ سردار جی سردار عرفان اللہ فخر ہے اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کروڑ کروڑ کے. ہم نے مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا ہمارے دادا جی نے اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے. تو باقی اللہ پاک نے بڑا کچھ دیا ہے جی، سارے معاملات اللہ کا شکر ہے ہر طرح، لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اللہ جزائے خیر. اس حویلی میں بڑے بڑے آتے ہیں لوگ اس ہیریٹیج میں نا پروگرام کرنے کے لیے. اب بھی ٹوٹی پھوٹی حویلی میں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مطلب پرسوں عائزہ خان وہ ایک ایکٹریس ہے وہ آئی ہوئی تھی، اس نے شوٹ کی ادھر آ کے اپنے کپڑوں کی کوئی برانڈڈ. اور تاریخ دان مصطفی حسین تارڑ صاحب آئے ہیں یہاں، عثمان پیرزادہ وہ آئے ہیں. انہوں نے ایک لاہور ہیریٹیج پہ نا کتاب ایک لکھی ہے. اس سلسلے میں مصطفی حسین تارڑ یہاں پہ آئے تھے، ایک تاریخ لے کے اس کی بھی گاؤں کی بھی گئے تھے، وہ لکھا ہے انہوں نے اپنی تحریر میں. تو ہمارے جو پڑھانے کے نا یہ چیف کہلاتے تھے ہمارے سردار جو بڑے تھے،
बिल्कुल वो इनकी एक किताब है लिखी, सर ग्रेफन मैपल ने ना, वो गवर्नर पंजाब रहा है, उसने एक किताब लिखी चीफ ऑफ पंजाब के ऊपर, पंजाब लाइब्रेरी में आज भी पड़ी है, उसके उर्दू ट्रांसलेट भी हो चुके हैं। तो वालिद साहब तक का उसमें तज़किरा है हमारे खानदान का। साढ़े सूफी हनीफ साहब ने भी इंडिया के विचों माइग्रेट करके आए सर, क्योंकि ये मेरा दोस्त है बचपन का। ये देखें जी, इन्होंने काफ़ी हद तक इसको किया तो है रेनोवेट, लेकिन इसकी हालत मज़ीद जो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप लाहौर से पढ़ाना की तरफ जिस तरफ से भी आएँ, आपको BRB नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। BRB ये वही मशहूर ज़माना नहर है जिसने 1965 और 1971 की जंगों में बेहतरीन किरदार अदा किया। इस गांव में ज़्यादातर आबादी सिंधु सिखों की थी, बाकी चंद एक मुसलमानों के घर भी थे। गांव के ज़्यादातर लोग वो सरदार ज्वाला सिंह सिंधु के मुजारे थे, यानी उनकी खेतों पर काम करते थे। और ये हवेली जो थी बहुत ही वसी थी कि मजाल है कोई परिंदा पर मारे। पढ़ाना गांव को एक मरकजी हैसियत हासिल थी। यहाँ पर उस वक्त भी एक हाई स्कूल था और पढ़ाना के दाएं बाएं के लोग वो यहाँ ख़रीदो फरोख्त के लिए आते थे। इससे ज़ाहिर होता है कि इस गांव में लोग अमीर थे और कारोबारी थे। अगर बात की जाए अंग्रेज़ के दौर की, तो अंग्रेज़ के दौर में भी यहाँ मजिस्ट्रेट बैठता था, यहीं पे अदालत लगती थी। और मजिस्ट्रेट कौन था? सरदार ज्वाला सिंह सिंधु। अगर सफाई की बात की जाए तो उस वक़्त गांव में सुबह और शाम सफाई होती थी और शाम के वक़्त गांव के गलियों चौराहों में चिराग जलाए जाते थे, पूरा गांव रोशन होता था। 1947 से पहले गांव के सिख और मुस्लिम प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। 47 की तकसीम का ऐलान हुआ तो गांव के जो सरपंच थे, मुखिया थे, उन्होंने गांव वालों को हिंदुस्तान हिजरत करने का मशवरा दिया। सिख सर जो थे इस गांव के, वो बड़े ज़िम्मेदार भी थे। उन्होंने कहा कि हम पुश्तों से यहाँ पर आबाद हैं, तो इसलिए हम गांव नहीं छोड़ेंगे। तो फिर गांव के जो सरपंच थे, उन्होंने जब चंद फरलांग के फासले पर इंडिया सरहद है जिसको अबूर करके सरदार अपनी फैमिली को लेकर इंडिया चला गया, तो बाकी लोग भी देखा देखी सरहद अबूर करके इंडिया चले गए। 1947 में ही सरदार हरचंद सिंह सिंधु जो कि इस्लाम के दायरा में दाखिल हो चुके थे, उन्होंने उस दंगे के दौरान इस हवेली में अपने सिख रिश्तेदारों को पनाह दी। दाएं बाएं दंगों के बावजूद इस गांव में सुकून था। जिस वक्त मुसलमानों ने देखा कि इंडिया से खून में लथपथ काफिले आ रहे हैं, तो फिर उस वक्त मुसलमानों के अंदर इश्ताल पैदा हुआ, तो उन्होंने सिखों पर हमले करने शुरू कर दिए। उस वक्त मुसलमान नहत्ते या डंडों के पास थे, मुकाबले में सिखों के पास तलवारें और कुर्बानें, नेज़े, बर्छियाँ होती थी, जिसकी वजह से मुसलमानों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ। जब मुसलमान इंडिया से हिजरत करके इस इलाके में आए, तो सरदार ज्वाला सिंह के फैमिली के जो अफराद थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने मुसलमानों को अपने इस हवेली नुमा महल में पनाह दी। अपनी सैकड़ों एक अराजी लोगों में तकसीम कर दी और उनके मवेशियों के लिए चारा भी उन्हें यहीं से दिया जाता और उनकी माली मुआवनत भी की जाती। कहते हैं कि जिस वक्त पार्टीशन हुई तो जो दाएं बाएं के लोग थे या इस गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने सरदार ज्वाला सिंह की हवेली में पनाह ली थी। और जो इंडिया से हिजरत करके आए मुसलमान, उन्होंने भी इसी सरदार ज्वाला सिंह सिंधु की हवेली में पनाह ली। बेयाक वक़्त सरदार ज्वाला सिंह के फैमिली के अफराद जो मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमान दोनों की ही मेज़बानी का शर्फ हासिल। अगर बात की जाए लाहौर के सरहदी इलाके की, तो इस सरहदी इलाके में बावलियाँ, हवेलियाँ, गुरुद्वारे, मंदिर और आलीशान पुराने घर मौजूद है। अगर इस गांव की बात की जाए तो ये तकरीबन 750 साल पुराना है और इंडियन सरहद के निसफ किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। देखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो है हवेली ज्वाला सिंह। और ये हवेली जो है 250-300 साल पर पुरानी है और इसका जो हिस्सा है ना, वो तकरीब 20-25 के करीब बचा है। बाकी ये 80 या 75% इलाका गिर चुका है। और अगर देखा जाए इसकी बनावट को, इलाके की
خوبصورت حویلی تھی. یہاں سے اگر اوپر چھت کے اوپر چڑھیں تو یہاں سے انڈیا کا شہر نوشہرہ وہ صاف دکھائی دیتا ہے, ترن تارن نظر آتا ہے, اور یہیں سے نوشہرہ کے گرودوارے بھی نظر آتے. پھر اس حویلی میں ایک سرنگ ہے جو نوشہرہ تک جاتی. بعض کہتے ہیں یہ امرتسر گولڈن ٹیمپل تک جاتی ہے, تو بعض کہتے ہیں یہ نوشہرہ تک جاتی تھی. اگر بات کی جائے سردار جوالا سنگھ کی تو یہ جاٹ سندھو تھے, اور یہ پنجاب کا سب سے پرانا جو ہے نا وہ خاندان ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حویلی جو ہے وہ سردار جوالا سنگھ نے خود بنوائی تھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ حویلی رنجیت سنگھ نے سردار جوالا سنگھ کو بنا کر دی, اور اس وقت اس حویلی میں سردار جوالا سنگھ سندھو کی چھٹی نسل اس حویلی میں موجود ہے. اور اگر بات کی جائے سردار جوالا سنگھ اور رنجیت سنگھ کی رشتہ داری کی تو کہتے ہیں کہ سردار جوالا سنگھ کی بیوی اور رنجیت سنگھ کی بیوی دونوں بہنیں تھیں. کہتے ہیں کہ موجودہ 1939 میں سردار ہرچند سنگھ جنہوں نے اسلام قبول کیا, باقی اس کے بھائی اس کا خاندان انڈیا چل گیا, انہوں نے اسلام قبول کیا اور پاکستان میں ہی رہ گیا, اور پھر ہرچند سنگھ سے وہ سردار نصر اللہ خان سندھو بنا. کہتے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھیں جس کا نام بدل کے بعد میں فاطمہ رکھا گیا, اور ایک بیٹا تھا سردار حسان سنگھ تھا نام تھا, اور بعد میں اس کا نام سردار امان اللہ رکھا گیا. اس کی دوسری بیوی نے اپنے بھائی مذہب کو نہ چھوڑا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ انڈیا چلے گئی اور اپنے مذہب میں ہی قائم رہی, اور یہ خاندان پاکستان میں رہ گیا. اس کی دوسری بیوی جو تھی وہ انڈیا چلے گئی. اس طرح سردار ہرچند سنگھ کی ایک بیوی انڈیا شفٹ ہو گئی, اور دوسری جو بیوی تھی وہ ادھر ہی پاکستان میں رہ گئے. انہوں نے نہ صرف پاکستان میں ہی رہنا پسند کیا بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر دیا. ویسے تو یہ آج بھی اپنے نام کے ساتھ سردار لگواتے ہیں, لیکن یہ الحمدللہ اب یہ مسلمان ہیں. سردار جوالا سنگھ نے لاہور میں بادامی باغ کے قریب ایک خوبصورت باغ بنا جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ تفریح گاہ تھی, اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اکثر اس باغ میں دربار لگاتا اور معززین علاقہ سے بات چیت کرتا. یوں یہ پنڈانا کا سندھو خاندان اس ایریے کا بااثر خاندان تھا. رنجیت سنگھ کی یہ کمانڈر ان چیف بھی تھے. کہ سردار جوالا سنگھ کو رنجیت سنگھ کے دربار میں کافی مقام حاصل تھا, اور اس کے علاوہ انہوں نے ہری سنگھ نلوا کے ساتھ مل کر کافی لڑائیوں میں حصہ بھی لیا. کہتے ہیں کہ 1835 میں جب سردار جوالا سنگھ کا انتقال ہوا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ اس وقت اس حویلی میں آئے تھے. یوں تو ابھی بھی پڑھانا ایک کافی بڑا گاؤں ہے, لیکن اس وقت بھی یہ اس کا ایک نام تھا, اور لاہور اور امرتسر کے درمیان ایک تجارتی مرکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا. اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ لاہور سے چل کر پڑھانا سٹے کرتے اور اس کے بعد وہ آگے امرتسر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. پڑھانا میں اس حویلی میں عدالتی کمرے بھی تھے اور مہمانوں کے کمرے بھی تھے, بورچی خانہ بھی تھا, اس میں سرنگ بھی تھی, اور عدالتیں بھی یہاں لگتی تھیں. حویلی تو اب بھی اس کی 3 منزلیں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن عدالتوں کے جو کمرے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. جہاں مہمان ٹھہرتے تھے وہ بھی کمرے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اگر اس کی دیواروں کی بات کی جائے تو اس کی دیواروں میں سوراخ جو ہیں رکھے گئے ہیں تاکہ بیرونی حملہ آوروں کی حملہ کرنے کی صورت میں ان پر اٹیک کر کے اس حویلی کا, اس گاؤں کا دفاع کیا جا سکے. اور اگر دیواروں کی بات کی جائے تو اس کی دیواریں جو ہیں نا وہ 2 فٹ بھی بعض جگہ سے چوڑی ہیں, بعض جگہ سے یہ 4 فٹ چوڑی ہیں. اس کی محرابوں کی بات کی جائے تو محرابیں اس کی جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہیں, اور اسی طرح اس کے جو ہے نا وہ پلر وہ بھی کافی مضبوط ہیں. پلروں کے علاوہ اس کی جو محرابوں کے اندر گنبد جو بنے ہیں اس میں فریسکو کا کام ابھی تک خوبصورت نظر آتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں یہ مغل اور سکھ دور کی عکاسی کرتا ہے. یہ دیکھیں اوپر سے اس کی کنڈیشن, یہ کتنی چوڑی دیوار ہے, اور اوپر والی جو 3rd پورشن تھا وہ تو کافی حد تک گر گیا, لیکن کناروں پہ جو ہے نا وہ ابھی تک اس کے کہہ لے کہ وہ کھڑے ہیں. وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کمرے سے بنے ہوئے ہیں, اور اسی طرح یہ سائڈوں پہ بھی اتنی عالیشان بلڈنگ جو آہستہ آہستہ
گر رہی ہے اور زیادہ تر گر چکی ہے. تو یہ فیملی جو ہے سندھو خاندان یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اس کو اپنی تحویل میں لے لے، یہ ثقافتی ورثہ ہے، ہم اس کو گورنمنٹ کی تحویل میں دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب چلتے ہیں یہ سرنگ کی طرف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ جو اس پڑھانا گاؤں سے یہ جاتی تھی امرتسر بھی، بعض کہتے جاتی تھی، بعض کہتے ہیں نوشہرہ جاتی تھی، پھر لاہور بھی جاتی تھی، اور یہی نیچے سے پھر جو ہے نا رنجیت سنگھ اپنے قافلے لے جایا کرتا تھا، وزٹ کیا کرتا تھا. اندر تو اندھیرا ہے، یہ دیکھیں اس کی دیواریں کافی حد تک مضبوط ہے. یہ ابھی اس کی جو ہے نا یہ ڈاٹ اس کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا. سائڈوں پہ یہ تھوڑی سی دراڑی آئی ہیں، تو یہ سامنے نیچے سیڑھیوں سے نیچے اتریں تو یہ دیکھیں سائڈوں پہ دائیں ہاتھ جو ہے نا وہ آپ کے یہ کمرہ بنا ہوا نظر آئے گا. اس کے بھی پورشن ہیں، 2-3 پورشن ہیں کافی سارے. یہ سامنے بھی ہے اور پھر اس طرف بھی ہے. یہ نیچے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، دونوں موسم میں یہ سکون دہ جگہ ہوتی تھی. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کمرہ بنا ہوا ہے. ادھر بھی آگے بھی کمرہ ہے اور یہ آگے. تو یہ سرنگ اس لیے بند کر دی تھی کیونکہ آگے پاکستان مان گیا، جس کی وجہ سے اس کا پھر وہ ضرورت نہیں رہی. یہ اس کا ڈوم بنا ہوا ہے، تو ڈوم کی حالت دیکھو کتنی خوبصورت ہے ابھی تک. اسی طرح گاچونا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کی وہ اتر تو چکی ہے جو اس کے اوپر فلیکس کو کام تھا. البتہ باقی جو ہے نا وہ اب کافی حد تک یہ بہتر ہے. یہ سائڈوں پہ محرابیں بھی بنی ہوئی ہیں، محرابیں بھی خوبصورت ہیں. یہ جو ہے نا سائڈوں پہ اس کے دراز بنی ہوئی ہیں، دراز دروازے کے چوگاٹ یہ سرخ سنگ مرمر کی ہے. یہ سب 71 اور 65 کی جنگ کے دوران جب یہ سندھو خاندان نے یہاں سے شفٹ ہو کے لاہور چل گیا تھا تو مقامی لوگوں نے پھر اس کے اندر جو ہے نا یہ والی جگہ کو اکھیڑ دیا. کہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید ممکن ہے کہ یہاں کوئی خزانہ وغیرہ ہو، تو انہوں نے اس جگہ کو کافی نقصان پہنچایا. حالانکہ یہاں خزانہ نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ کافی خوبصورت جگہ تھی. آگ بھی لگی ہوئی ہے اس سائڈ پہ اور اس طرف جو ہے اندھیرا اور برا حال. پہلے کا بھی کچرا کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کچھ غفلت ہو گئی. یہ یہاں سے سرنگ جاتی تھی. یہ انہوں نے آگے اینٹیں دیوار کر کے تو اس کو بند کر دیا ہے. یہ دیکھیں کتنا کچرا پڑا ہوا ہے ابھی. تو یہ سائڈوں پہ یہ دیکھیں برجیاں بنی ہوئی ہیں، توڑ پھوڑ کر دی انہوں نے. یہ بھی سرنگ تھی، اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ انہوں نے اینٹیں لگا کے بند کر دی ہے. تو یہ اگر دیکھا جائے اس وقت کو تو کمال ہے یار ان لوگوں کی، ان کی فکر کے، ان کی سوچ کے، کہ اتنا پیسہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے لگا دیا، اپنے گاؤں کے دفاع کے لیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کے دفاع کے لیے اتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا. بادشاہوں کے کام یار بادشاہوں والے ہوتے ہیں. اس طرح سے میرے خیال کچھ گر گیا اور جس کی وجہ سے یہ بند ہو گیا. یہ سامنے جو ہے نا وہ آپ کو چراغ وغیرہ رکھنے کے لیے جو بنی ہوئی ہیں محرابیں سی یہ والی، تو یہ چراغ وغیرہ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. اس وقت لائٹ وغیرہ کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ چراغ رکھ کے اس کو روشن کیا تھا. اور یہ اس کی طرف یہ دیکھیں پلر کتنے خوبصورت ہے، چمگادڑے بھی ہیں اور یہ پلر بھی کافی حد تک آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ. ناظرین امید ہے ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے التماس ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. رب رکھا، اللہ نگہبان.